إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعرہ صلوات. مجلس خانوادہ بنی ہاشم کی تو عظیم الشان ہستیوں سے منسوب ہے. صادق آل محمد اور عالم آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صل علی محمد اور حضرت سید الشہداء حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام مل کے ایک اور صلوات بھیجیں. خود مولا صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں چاہتا ہوں تم جوانوں میں سے، اب بعض یہاں سنی طور پر جوان ہیں، ایمانی طور پر تو سبھی جوان ہیں انشاءاللہ، تو امام نے فرمایا کہ میں تم جوانوں میں سے چاہتا ہوں کہ دو حالتوں میں سے ایک حالت میں رہو، اما عالما او متعلما، یا سیکھنے والے بنو یا سکھلانے والے بنو. تو خود یہ مجلس امام جعفر صادق علیہ السلام اس حدیث پر عمل ہے کہ سیکھنے سکھلانے کا عمل ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اور جہاں صادق علیہ محمد درس ارشاد فرمایا کرتے تھے وہاں امام کی پشت پر ایک تحریر بھی لکھی ہوتی تھی کہ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، یتیم فقط وہ نہیں کہ جس کا باپ مر چکا ہو، ان الیتیم یتیم العلم والادب، اصل یتیم وہ ہے کہ جس کے پاس ادب نہیں ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے. تو معاشرے کو دو طرح کے یتیم خانوں کی ضرورت ہے چاہے یتیم پروری ہو سکے. جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں اس یتیم کو پالنا وہ بھی بہت عظیم الشان ثواب ہے، اور وہ کہ جو علم اور ادب پہنچاتے ہیں وہ یتیم خانہ ہے مجلس امام حسین علیہ السلام. تو امام علیہ السلام کی ان احادیث پر عمل کرتے ہوئے میں بات کو شروع کرنے لگا ہوں قرآن کریم کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 سے سورہ نمبر 33 سے. اور ایک معروف آیت ہے کہ جس میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ من المؤمنین رجال، کچھ مردان خدا ایسے ہیں کہ صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، انہوں نے اس وعدے کو سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا. فمنہم من قضى نحبہ، کچھ وہ ہیں کہ جو اپنے اوپر اس وعدے کو جو انہوں نے کیا تھا اللہ سے اسے پورا کر چکے. ومنہم من ینتظر، کچھ ہیں کہ جو اس کے انتظار میں ہیں. وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے زندگی کے کسی بھی لمحے میں وہ عہد کہ جو اللہ سے کیا تھا اسے ہرگز تبدیل نہیں کیا. اگر آپ کو گزشتہ شب جمعہ کی امام بارگاہ کی مجلس ذہن میں ہوں تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عربی زبان میں کچھ ڈیفرنٹ فارمیشنز ہیں جس میں ایک ہی لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے، ہر فارم میں جانے سے معنی بدل جاتے ہیں، پیراڈائمز ہیں. ان میں سے ایک مثال کے طور پر جس پہ بات ہوئی تھی کہ ریسیپروکل فارم ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نماز کی حفاظت کرو تو نماز تمہاری حفاظت کرے گی، یہ ریسیپروکل ہے. اس طرح سے ایک انٹینسو فارم ہے جس کو باب تفعیل کہتے ہیں، اور اس میں ہم نے مثال دی تھی کہ طہورا سے طہرا، یعنی طہورا وہ پاک ہوا، طہرا اس نے شدت کے ساتھ پاک کیا. یطہرکم پھر تطہیرا، کمال طہارت، یہ وہ ہے. وما بدلوا تبدیلا، بدلو تبدیلا اسی کو سمجھ میں آئے گا جیسے یطہرکم تطہیرا سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ وہ آیت اہل بیت اطہار کے لیے، آیت حضرت حمزہ علیہ السلام کے لیے. وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے ہرگز تبدیل نہیں کیا اس عہد کو کہ جو اللہ سے کیا تھا.
تبدیلا کوئی بھی تبدیلی نہیں کی، وہ عہد کے جو اللہ سے انہوں نے کیا تھا۔ یہ آیت حضرت حمزہ کے لیے بھی ہے، حضرت جعفر طیار کے لیے بھی ہے۔ خود جناب امیر کا فرمان ہے کہ عہد میرے لیے ہے، حضرت حمزہ کے لیے، جعفر طیار کے لیے، اور عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب کے لیے۔ یہ وہ شہید ہیں کہ جن کا شاید تعارف سب سے کم ہے، لیکن خانوادہ بنی ہاشم کے شہید ہیں، اور عبد المطلب کے پوتے ہیں، ابو طالب کے بھتیجے ہیں، اور یہ شہید ہیں بدر میں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حضور مکرم کی جانب سے کچھ اصحاب گئے تھے وہاں سے، عتبہ شیبہ ولید، انہوں نے کہا کہ ہم تو ان سے نہیں لڑیں گے۔ وہ صاحب تھے محترم، زاہد و پارسا تھے، لیکن خاندانی نہیں تھے، نامی گرامی نہیں تھے، ایسے خاندانی کہ جن سے وہ جو قریش تھے لڑنے والے، وہ کہیں کہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہو، کسی کو ماریں تب بھی ہو کہ بھئی کس کو مارا، اور کسی سے قتل ہو جائے تب بھی بات ہو کہ ہاں بھئی فلاں سے قتل ہوئے۔ تو اس کے بعد حضور مکرم کے لشکر سے 3 خاندانی جو حضور نے بھیجے، وہاں سے تھے عتبہ شیبہ ولید، یہاں سے عبیدہ حمزہ علی۔ تو عتبہ کا مقابلہ تھا عبیدہ سے، اور عتبہ نے حملہ کیا تھا عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب پر، اور ان کی جو پنڈلی تھی یا کاف، اس کو زخمی کر کے، بلکہ وہ کٹ گئی تھی اور اس سے خون بھی بہہ رہا تھا، گودا بھی بہہ رہا تھا، اور جو اصحاب تھے وہ حضور مکرم کے پاس لے کر آئے۔ اور میں اس آیت کے ذیل میں کہہ رہا ہوں چونکہ اس آیت میں وہ بھی شامل ہیں، تو ایک مختصر سی بات ہو جائے فقط، کہ حضور مکرم نے زانوں پر ان کے سر کو رکھا، اور اس وقت ایک شعر پڑھا ابو طالب کا، حضرت ابو طالب کو یاد کر کے۔ حضرت ابو طالب کی وفات ہو گئی ہے، مکہ ہی میں وفات ہو گئی ہے، 3 سال بعد حضور نے ہجرت فرمائی ہے۔ ہجرت فرمانے کے بعد تشریف لائے ہیں مدینہ۔ مدینہ میں پہلا غزوہ ہے غزوہ بدر، غزوہ بدر کا یہ واقعہ ہے آپ کے ذہن میں۔ اچھا، یہاں جو عبیدہ، حمزہ اور علی، یہ سب بنی عبد المطلب ہے، آپ جانتے ہیں، عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب، حمزہ ابن عبد المطلب، علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب، پورا خانوادہ عبد المطلب ہے۔ تو جب عبیدہ زخمی تھے تو حضور مکرم نے اپنے زانوں پر سر رکھا ان کا، اور اس کے بعد حضرت ابو طالب کے قصیدہ لامیہ میں سے ایک شعر پڑھا۔ حضرت ابو طالب کا ایک قصیدہ ہے حضور مکرم کے لیے جس میں 90 اشعار ہیں، اور اس کو قصیدہ لامیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ہر شعر کا اختتام حرف لام پر ہوتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے وہ جو حضور کے لیے قصیدہ کہا تھا، میں اس کے 2-4 اشعار بھی آپ کو سنا دوں۔ خانوادہ عبد المطلب کا ذکر ہے نا، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، یہ وہ محمد ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا چہرہ اتنا نورانی ہے کہ اس نورانی چہرے کی وجہ سے بادل بارش کو برساتا ہے۔ اس زیارت جامع کبیرہ ہے جو پڑھی ہے عبد المطلب کے اس بیٹے نے ابو طالب علیہ السلام نے، جو بعد میں امام ابن نقی نے پڑھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سمال الیتامى عصمۃ الارامل، اراملی لام پہ ختم ہوگا۔ یہ وہ ہے کہ جو یتیموں کا پالنے والا ہے اور تنگ دست بیواؤں کا سہارا ہے۔ دیکھیں، عرش پر پہلا ناطقہ خدا، فرش پر ہے ابو طالب۔ یلوذ بہ الحلاق من آل ہاشم، کا باقی تو چھوڑ دو، جب بنی ہاشم بھی ان میں سے جو ہلاک ہونے لگتا ہے اس کو پناہ چاہیے تو وہ اس محمد کے پاس پناہ لینے آتا ہے۔ فہم عندہ فی نعمت فواصل، اور جتنی نعمتیں اور فضل و کرم ہیں بنی ہاشم کے پاس بھی وہ اس محمد کی وجہ سے ہے۔ ایسا ناطقہ کہاں پر ہے؟ کذبتم وبیت اللہ نبتی محمدن، کہ تم جھوٹ بولتے ہو اللہ کے گھر کی قسم، یا ابو طالب قسم کھا رہے ہیں وبیت اللہ، جہاں خود ان کے بیٹے آئے ہیں، کہ بیت اللہ کی قسم تم جھوٹ بولتے ہو کہ تم محمد کو ہم سے لے جاؤ گے۔ وَلَمَّا نُطَاعِنُ دُونَهُ وَنُفَاصِلِ، ابھی تک تو ہم نے محمد کی خاطر اپنے تیر و نیزے چلائے نہیں ہیں۔ تمہاری تو ابھی ہمت نہیں، تو جب ہم تیر و نیزے چلائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جی۔ اس کے بعد کا جو شعر ہے وہ حضور مکرم نے اس وقت پڑھا ابو طالب علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے کہ جب عبیدہ کا سر، اب عبیدہ جو ہیں وہ حضور کے کزن ہوتے ہیں، چچا زاد بھائی، کہا کہ ابو طالب یہ کہا کرتے تھے کہ وَنُسْلِمُ حَتَّى نُصْرَ حَوْلَهُ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم محمد کو تمہارے حوالے کریں گے؟ اس لیے کہ ان کا مطالبہ یہ تھا۔ وَنَذْهَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، کہ پہلے تو ہم ابنائنا، ہمارے بیٹے، والحلائل، اور ہماری عورتیں لڑ کر خاک میں ختم ہوں گی،
تب جا کر یہ خیال آئے گا کہ محمد کو تم لے کے جاؤ گے. تو چونکہ عبیدہ کی شہادت ہوئی تھی اس وقت شدید زخمی تھے، لہٰذا ابو طالب علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے کہ اس خانوادے نے اس طرح سے وفا کو نبھایا. ایک مل کے سلوات بھیجے گا پہلے محمد وعلی محمد علیہ السلام. تو بدر کے مقام کے قریب ایک صفرہ کا مقام ہے جہاں آتے ہوئے حضرت عبیدہ کی وہاں شہادت ہو گئی. تو عبیدہ کی شہادت ہوئی بدر میں، حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی احد میں، اور جعفر طیار کی شہادت ہوئی موتا میں. تو علی بن ابی طالب علیہ السلام ان شہیدوں کو یاد کرتے ہوئے اس آیت کو پڑھا کرتے تھے کہ من المؤمنین رجال ما عاہد اللہ علیہ، کہ کچھ مردان خدا ایسے تھے کہ جنہوں نے اس وعدے کو سچا کر دکھایا جنہوں نے اللہ سے کیا تھا. فمنہم من قضی نحبہ، یہ وہ ہیں کہ جو ان پر پورا تھا، جو ذمہ داری تھی وہ پوری کر لی انہوں نے. ومنہم من ینتظر، اور کچھ ہے جو منتظر ہیں، اپنے لیے کہتے تھے. وما بدلوا تبدیلا، یہی وہی آیت ہے کہ جو اب عبداللہ الحسین نے مسلم بن عوسجہ علیہ السلام کی لاشیں پہ پڑھی کہ جب شدید زخمی حالت میں تھے اور بالکل اب شہادت کی منزل قریب تھی، اس وقت امام نے حبیب نے مظاہر کو دیکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھا کہ من المؤمنین رجال، کچھ مردان خدا ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، وہ اللہ کے پاس جا چکے. ومنہم من ینتظر، کچھ ہیں کہ جو منتظر ہیں، یعنی حبیب نے مظاہر. وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اللہ سے کیا اور اپنے وعدے کو تبدیل نہیں کیا. تو یہ خاص الخاص آیت ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے کے لیے ہے یا پھر وہ جسے عطا کرتے ہیں ان کے لیے. اب حضرت حمزہ علیہ السلام اس آیت میں شامل ہیں. احد میں ان کی شہادت ہوئی، اور حضرت حمزہ علیہ السلام کی ایک ایک فضیلت کو میں جوڑ دینا چاہوں گا پنجتن کی ایک ایک فرد کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے. کہ ایک تو یہ کہ حضور مکرم نے ایک عجب جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو میری زیارت کو آئے مدینہ اور میرے چچا حمزہ کی زیارت پہ نہ جائے اس نے مجھ پہ ظلم کیا. یہ لسان عصمت سے جاری ہوا جملہ. پہلے فرمایا کہ جو حج بیت اللہ کو آئے اور میری زیارت کو نہ آئے اس نے مجھ پر جفا کی، اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ جو میری زیارت کو آئے اور حمزہ ابن عبد المطلب کی زیارت کو نہ جائے اس نے جفا کی محمد مصطفیٰ پر. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے کوئی تعلق رکھا ایسا حضور مکرم کا حضرت حمزہ کے ساتھ کہ حضور مکرم کو اپنی زیارت بھی تنہا پسند نہیں جب تک کہ حضرت حمزہ کی زیارت پہ نہ جاؤ. اور پھر اگر آپ حضرت حمزہ علیہ السلام کو امیر المومنین علیہ السلام سے رب دینا چاہیں تو ایک لقب ایسا ہے کہ جو فقط معصوم ہی کو عطا ہو سکتا ہے یا معصوم جسے عطا کرتے ہیں، وہ ہے اللہ کا شیر. یا حضرت حمزہ کا لقب ہے یا حمزہ کے بھتیجے علی بن ابی طالب کا لقب ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اسد اللہ و اسد رسول، حضرت حمزہ اللہ کے شیر بھی ہیں، رسول اللہ کے شیر بھی ہیں. اور یہ وہ فقرہ ہے کہ جو مولا زین العابدین علیہ السلام نے دربار شام کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ منا نبی المختار، نبی مختار ہم میں سے، ومنا صدیق، صدیق علی بن ابی طالب ہم میں سے، ومنا طیار، جعفر طیار ہم میں سے، ومنا اسد اللہ و اسد الرسول، اللہ کے شیر اور رسول اللہ کے شیر حضرت حمزہ ہم میں سے، ومنا سبط حاضر الامہ، اس امت کے دو نواسے حسن اور حسین ہم میں سے، ومنا مہدی و حاضر الامہ، اس امت کے مہدی ہم میں سے. جی اگر حضرت حمزہ علیہ السلام کا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ایسا وہ تعلق کہ بیوی جب خود اپنے قلب کی تسلی چاہتی ہیں بعد وفات رسول تو ہر پیر اور جمعرات کو جاتی ہیں حضرت حمزہ کی قبر پر. یعنی میں نے بزرگ علماء سے اس بات کو سنا ہے کہ اگر آپ کو حضرت حمزہ علیہ السلام کے لیے کسی آیت کا شان نزول نہ مل پائے یا کوئی حدیث نہ مل پائے، فقط یہ ایک فقرہ، یہ سب سے بڑی فضیلت حضرت حمزہ علیہ السلام کے لیے تو یہ ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کی قبر سے تسبیح بنا کر تبرک اپنے لے رکھے. جس کی قبر سے فاطمہ اپنے لئے تبرک رکھ لیں. ایک مل کے سلوات بھیجیے گا بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ اور حمزہ علیہ السلام محمد علیہ. تو بیوی وہ تسبیح پڑھ سکتی ہیں، اپنے دست مبارک سے بھی پڑھ سکتی ہیں، اور وہ عالم غیر معلمہ کی ماں ہے، انہیں کیا یاد رکھنے کی ضرورت کہ 34 مرتبہ کتنا ہوا کہ 33 مرتبہ کتنا ہوا. لیکن جب بیوی کسی تسبیح سے اس خاص تسبیح کو پڑھیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنا محترم و متبرک تبرک ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا. اور یہ بی بی نے ایک سند کو قائم کر دیا رہتی قیامت تک کے لیے کہ اگر سنت تمہیں چاہیے تو تسبیح بنے گی اس کی قبر سے کہ جو سید الشہداء ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
حضرت حمزہ کے سید الشہداء ہونے میں اور امام حسین کے سید الشہداء ہونے میں وہی فرق ہے کہ جو حضرت مریم کے بطول ہونے میں بھی فاطمہ کے بطول ہونے میں کانت مریم سیدۃ النساء فی زمانها اما ابنتی وہی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین. رسول اللہ کے زمانے کے ہر شہیدوں میں، تمام شہیدوں میں سید الشہداء حضرت حمزہ، اور اولین اور آخرین میں سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو ہر پیر اور جمعرات کو جائیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. یہ اتنا آسان نہیں سننا، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں آج بھی جب آپ کا اگر قیام ہے مسجد نبوی کے قریب تو آپ کو ایک اچھے خاصے سفر کے ساتھ جانا پڑتا ہے میدان احد حضرت حمزہ علیہ السلام کی قبر پر. یعنی وہ بائی واک سفر نہیں ہے، وہ اچھا خاصا بائی بس سفر ہے. وہ اس زمانے میں حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ تمام تر مصائب کی اس شدت کے بعد تشریف لے جائیں ہر پیر اور ہر جمعرات کو حضرت حمزہ کی قبر پر اپنے قلب کی تسلی کے لیے، اور وہاں سے اس خاک کو حاصل کریں اور تبرک لیں اور تسبیح بنائیں اور اس تسبیح پر اپنے نام ہی کی تسبیح فاطمہ الزہرا پڑھیں. تو جو ہے کی تو حضرت حمزہ علیہ السلام کا تعلق رسول اللہ سے کہ جو میری زیارت پر آئے لیکن میرے چچا کی زیارت پر آئے، اس نے مجھ پہ ظلم کیا. حضرت حمزہ کا تعلق امیر المومنین سے کہ جو علی کا لقب وہی حضرت حمزہ کا لقب، اور معصوم نے عطا کیا، کسی اور کو حق نہیں کہ وہ عطا کر سکے. اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جائیں اور حضرت حمزہ کی قبر سے تسبیح حاصل کریں، اور حسن و حسین جب اپنے خاندان کا تعارف کروائیں تو مجھے کوئی ایسا خطبہ تو نہیں ملا، کوئی ایسا تعارف کہ جب خاندان کا تعارف ہو رہا ہو تو حضرت حمزہ کا ذکر نہ ہے. چاہے امام حسین علیہ السلام کا خطبہ ہو عاشور کے دن، اور پھر بعد میں امام زین العابدین علیہ السلام کا خطبہ ہو شام میں، کہیں پر بھی جب اہل بیت کا تعارف آئے تو حضرت حمزہ کا ذکر ضرور آئے اور حضرت جعفر طیار کا ذکر ضرور آئے. حضرت حمزہ ہیں شہادت میں شبیہ امام حسین علیہ السلام، اور حضرت جعفر طیار شہادت میں شبیہ ابو الفضل عباس علیہ السلام. یہ خود حدیث میں موجود ہے. جی حضور مکرم یہ فرمائیں کہ اللہ نے کائنات میں بنی ہاشم کے خاندان کا انتخاب کیا ہے. پورے کائنات میں جس خاندان کا انتخاب کیا وہ بنی ہاشم ہے، اور ہم بنی ہاشم میں بھی 7 مردوں کا انتخاب کیا. حضور فرمائیں کہ میں علی، حمزہ، جعفر، حسن، حسین اور مہدی. یہ حضور مکرم فرمائیں. یعنی حضرت حمزہ کا تعلق امام زمانہ سے بھی آپ جوڑ لیجئے گا کہ کس طرح سے بار ایک اور سلوات بھیجیں نام امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف محمد وعلی محمد. اور حضور مکرم یہ بھی فرمائیں کہ قیامت میں ہر شخص پاپیادہ آئے گا لیکن 4 سواری پر آئیں گے. میں براق پر آؤں گا، اور میرے چچا حمزہ وہ شتر غصبہ پر آئیں گے، اور علی بن ابی طالب جنت کے ناقے پر آئیں گے، اور میری بیٹی فاطمہ نور کے ناقے پر آئیں گے. اور اس نور کے ناقے کی تفصیل بتلائیں. اچھا یہ تمام تر فضائل حضرت حمزہ کے. اب میں ایک منزل تک اپنے آپ کو بھی لے جانا چاہتا ہوں. حضرت حمزہ کی شہادت ہو چکی، اور حضرت جعفر طیار کی بھی شہادت ہو چکی تھی اس وقت کہ حضور مکرم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، اور نماز پڑھا لینے کے بعد ابو علقمہ سے روایت ہے کہ حضور نے خود ہی ہم سے کہنا شروع کیا کہ رأیت البارحہ، میں نے کل رات میں خواب دیکھا ہے، اور خواب میں نے دیکھا امی حمزہ بن عبد المطلب و اخی جعفر ابن طیار. میں نے خواب میں دیکھا اپنے چچا کو اور اپنے بھائی کو جعفر طیار کو. اب یہ وہ 2 شہید ہیں کہ اہل بیت نے اپنے تعارف میں ان کا نام لیا. ساری عظمتیں آپ نے جس حد تک اس وقت ممکن تھا وہ آپ نے سماعت فرمائی. بنی ہاشم پوری کائنات میں انتخاب ہے، اس بنی ہاشم کے انتخاب میں حضرت حمزہ شامل ہے. حضور کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے چچا کو خواب میں دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ ایو الاعمال وجدتم افضل، آپ نے کس عمل کو سب سے افضل پایا؟ کون پوچھ رہا ہے؟ سید المرسلین. کس سے پوچھ رہے ہیں؟ سید الشہداء سے. حضرت حمزہ نے جواب دیا کہ فدیناک بالآباء والامہات، ہمارے تو ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ. جس عمل کو میں نے سب سے افضل پایا اللہ کے نزدیک وہ ہے حب علی بن ابی طالب. یہ حضرت حمزہ کا ہے. عجب. حب علی بن ابی طالب کے بغیر تو حضرت حمزہ اپنا نامہ حوالہ پیش کریں، کسی اور امتی کی اوقات کی آئے کے بغیر علی کے ہو کے اللہ کے پاس پہنچے گا.
فرمایا کہ 3 اعمال کو سب سے افضل پایا، اس میں حب علی بن ابی طالب والصلاۃ علیہ، اور آپ پر درود بھیجنا، اس کا تعلق بھی اسی محبت ہی سے ہے۔ اور پھر ایک جو انسانیت میں سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ سقی الماء، کسی پیاسے کو پانی پلانا۔ ہائے ہائے، اس کا تعلق بھی امام حسین کی شہادت کے ساتھ ہے۔ آپ تصور فرمائیے گا کہ خود پانی پلانے کی سنت جب امام حسین سے جڑ جائے تو پھر وقت انسانیت نہیں رہتی بلکہ وہ حسینیت میں بدل جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ 3 عمل، علی سے محبت، آپ پر درود، اور پیاسے کو پانی پلانا، یہ جس حد تک ہو سکے اسے اپنی زندگی میں لے آئیں۔ درود بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں جب جب آپ کے لیے امکان میں رہے۔ پیاسوں کو پانی پلانا، کہیں اطعام کا لفظ بھی ہے ساتھ میں کہ کھانا کھلا دینا، یہ خود نیاز امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں پانی بھی پلایا جاتا ہے سبیل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر کھانے کا بھی اہتمام کرنا، جہاں کہیں کسی کے لیے بھی، یہاں اطعام کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی مستحق ہو کہ غیر مستحق ہو، کہ مومن ہے کہ غیر مومن ہے، پانی پلانے کے لیے انسانیت کی باتیں ہیں۔ وحب علی ابن ابی طالب، سبحان اللہ۔ میں سوچتا ہوں کہ حضرت جعفر طیار جیسی شخصیت، وہ بھی کہیں کہ سب سے جو یہ، کیونکہ دونوں نے مل کے جواب دیا، یعنی ابھی مصروف ہیں اہل نظر حیدر شناسی میں، تو حضرت حمزہ جعفر طیار وہ کہے کہ ہماری بخشش یہاں سے، ابھی مصروف ہیں اہل نظر حیدر شناسی میں، ابھی گوہر صدف میں ہے، صدف دریا کے اندر ہے۔ کون سمجھے گا؟ یہاں کس کے لیے ممکن ہے؟ وہ نہیں، اس کے مجھے مصرے یاد آتے ہیں کہ اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے، کہ جب میں لکھنا چاہوں شہنشاہ امم کی فضیلت علی بن ابی طالب علیہ السلام، امتوں کے بادشاہ، اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے کہ زانوں پہ سر فکر ہے، سجدے میں قلم ہے، اے راہ یہ باریک کہ لغزش میں قدم ہے، نہ تقصیر نہ غلو، لغزش میں قدم ہے، پل صراط ہے، اے راہ یہ باریک کہ لغزش میں قدم ہے۔ تو اب مدد کے دست زبردست خدا وقت کرم ہے، خود ید اللہ کی مدح لکھنے کے لیے ید اللہ ہی سے مدد چاہیے، اے دست زبردست خدا وقت کرم ہے، اور خامے سے نہ کچھ طبع خدا داد سے ہوگا۔ یہ کوئی میرے قلم کی جو سیاہی اس سے نہیں ہونے والا کہ میں لکھ لوں، اور اللہ نے مجھے ایک شاعری بھی عطا کی ہوئی، خالی شاعری کو فن بنا کے لکھ دوں تو اس سے نہیں ہوگا۔ ہاں، خامے سے نہ طبع خدا داد سے ہوگا، یہ مرحلت ہے آپ کی امداد سے ہوگا۔ آئینے سے اوصاف سکندر نہیں ممکن، آئینے کے سامنے کوئی کھڑا ہو، آئینے کو کیا پتا کہ کوئی سکندر کھڑا ہے، کوئی ہارا ہوا کھڑا ہے، کوئی بادشاہ کھڑا ہے، کوئی فقیر کھڑا ہے، کوئی شجاع کھڑا ہے، کوئی آئینہ تو آئینہ ہے۔ آئینے سے اوصاف سکندر نہیں ممکن، بلبل سے کبھی وصف گل عطر نہیں ممکن۔ ذرے سے، میں اس کے بیت پہ لے جانا چاہتا ہوں اس لیے کہ بس موضوع وہاں سے مربوط ہے، ذرے سے ثنائے شہ خاور نہیں ممکن، اور جبریل سے تعریف پیغمبر نہیں ممکن۔ کیا مثال دی ہے، جبریل بھی آ جائیں تو پھر جبریل سے جب پیغمبر کی تعریف نہیں ہو سکتی تو نفس پیغمبر کی بھی نہیں ہو سکتی، جبریل سے تعریف پیغمبر نہیں ممکن۔ ممکن ہے کسے شعر الہی کی ثنا کا، دلیل ایسی کہ جو قرآن کی آیت سے، کیوں ممکن نہیں ہے؟ ممکن ہے کسے شعر الہی کی ثنا کا، ہو سکتا ہے بندے سے ادا شکر خدا کا۔ خدا کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا تو حیدر کی تعریف کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اللہم صلی علی، جی یہ وہ ہے کہ جو مولا صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ولایتی لعلی احب الی من ولادتی منہ، حضرت حمزہ حضرت مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کہ میرے لیے علی کی ولایت پر ہونا زیادہ عزیز ہے علی کی اولاد میں ہونے سے۔ یہ جملہ آپ نے سماعت فرمایا نا، پھر امام نے اس کی وجہ بھی بتائی، میرے لیے زیادہ عزیز ہے علی کی ولایت پر ہونے اس سے زیادہ کہ میں علی کی اولاد میں ہوں، زیادہ عزیز علی کی ولایت پر ہونا ہے، علی کی اولاد میں ہونا۔ وہ تو خود امام علی علیہ السلام ہے، امام جعفر صادق نا،
فرمایا کہ مجھے زیادہ عزیز اس لیے کہ علی کی اولاد میں ہونا فضل ہے، علی کی ولایت پر ہونا فرض ہے۔ فضل ضرور ہے، صحیح سلسلے سے ہونا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرے، وہ فضل ہے، لیکن ولایت پر ہونا فرض ہے۔ اور ایک وجہ یہ بیان کی کہ مجھے زیادہ عزیز ولایت پر ہونا اس لیے ہے کہ علی کی اولاد میں ہونا، وہ اگر ولایت کے بغیر ہے تو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ولایت پر ہونا اولاد میں ہونے سے بغیر بھی فائدہ پہنچا جائے گا۔ کاش میری بات پہنچ سکے۔ جی، کتنے ایسے تھے کہ جو اس اولاد میں تھے لیکن ولایت پہ نہیں تھے، فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ انہ لیس من اہلک، نوح تمہارا بیٹا ہے، اہل میں سے نہیں۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بالکل میں مربوط ہو گیا، میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ ابو حنیفہ نے ایک سوال کیا صادق علیہ محمد علیہ السلام سے، 40 سوالات کیے تھے، اس میں امام جواب دیتے رہے، اس میں سے آخری ایک سوال یہ کیا کہ کیونکہ امام علیہ السلام نے جس طرح سے جواب دیتے رہے مولا جواب، 40 سوال ایک ساتھ، جس میں سے کچھ فقہ سے ہیں، کچھ فلسفے سے ہیں، کچھ منطق سے ہیں، تفسیر قرآن سے ہیں، حدیث سے ہیں، احکام سے ہیں کہ شریعت میں فلاں حکم کی لاجک کیا ہے، امام علیہ السلام جواب دیتے رہے۔ اللہ کو کیا فقط عربی آتی ہے؟ یہ سوال پوچھا تھا۔ دیکھیں کیسے مذہب خیز سوال ہے۔ اس سے زیادہ مذہب خیز بات یہ ہے کہ کوئی سوال پوچھنے والے کو امام مان لے۔ تو اللہ کو فقط عربی آتی ہے؟ امام نے کہا نہیں، اللہ تو زبانوں کا خالق ہے۔ کہ پھر اللہ نے یہ کیوں فرض کیا ہے کہ نماز عربی ہی میں پڑھی جائے، کسی بھی زبان میں پڑھ لو؟ عجب جواب دیا امام نے۔ انہوں نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زبان نے عربی میں نماز کو رکھ کر نماز کو تحریف سے محفوظ رکھا ہے۔ اگر ہر ایک اپنی زبان میں پڑھتا رہے تو آپ کسی اور اردو میں پڑھ رہے ہوں گے، وہ کسی اور اردو میں پڑھ رہا ہوگا، وہ کسی اور انگلش میں پڑھ رہا ہوگا، وہ کسی اور انگلش میں پڑھ رہا ہوگا۔ آج سے 20 سال پہلے کی اردو یا 30 سال پہلے وہ کسی اور طرح کی تھی، آج کسی اور طرح کی ہے، 50 سال بعد کسی اور طرح کی ہوگی۔ یہ سوال کا جواب بھی ہے کہ جو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ مولانا صاحب دعائے کمیل کا خالی ترجمہ پڑھ لیں، اگر آپ خالی پڑھیں ترجمہ 2 3 4 دفعہ آپ پڑھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اگر خالی ترجمہ پڑھتے رہیں گے اور جنریشن آفٹر جنریشن آپ خالی ترجمہ پڑھتے رہیں گے تو کلام جو امام ہے نا وہ باقی نہیں رہے گا، اس میں تحریف ہو جائے گی۔ اس لیے کہ پھر وہ اردو آپ اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا سا اس کو بدلتے رہیں۔ وہ جو روح ہے امام یعنی روح لفظ امام، تو امام نے فرمایا کہ اللہ نے عربی میں نماز کو اس لیے رکھا ہے کہ وہ تحریف سے محفوظ رہے، جیسی ہے ویسی ہی رہے۔ تو پھر اللہ تو ایک جگہ یا ہر جگہ ہے؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہیں پر بھی رخ کرو تو اللہ، وجہ اللہ کو پاؤ گے۔ اصل ترجمہ تو یہ کہ جب ہر جگہ ہے تو پھر ایک جگہ خاص کیوں رخ کر کے نماز پڑھے، کسی بھی طرف پڑھ لو، کہ اس لیے کہ اللہ نے نظم و ضبط چاہا ہے۔ ورنہ اگر یہاں 10 افراد ہوں اور 10 افراد الگ الگ رخ پہ نماز پڑھ رہے ہوں تو نظم و ضبط نہیں ہو پائے گا۔ اللہ نے چاہا کہ ایک ضبط کے ساتھ نماز پڑھو، کہ اگر اللہ کو اتنا ہی نظم و ضبط چاہیے تو پھر اللہ نے موت کا ایک دن متعین کیوں نہیں کر؟ سب کے لیے موت کا بھی ایک دن یہ فکس متعین ہو گیا، یہ اتنا نظم و ضبط کے ساتھ مینیجڈ وے میں سب دنیا سے آ رہے ہیں، اسی طرح دنیا سے جا رہے ہیں۔ کہ اگر اللہ موت کا متعین کر دیتا تو جو وقت متعین تھا اس سے پہلے تک انسان پوری غفلت میں زندگی گزارتا رہتا، اس کے بعد سوچتا ہے کہ اچھا بھائی یہ میرا موت کا وقت ہے، اس میں اپنے آپ کو سدھار کے توبہ کر لوں گا۔ اللہ نے موت کا وقت متعین ہی نہیں رکھا تاکہ ہر وقت اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتا رہے۔ یہ 40 سوال ہیں۔ اللہم صلی علی، یہ پھر کبھی صحیح اس میں سے جو میرے موضوع سے مربوط بات ہے اس میں آخر اس نے کہا کہ اگر آپ کو بڑا ہی ناز ہے، اپنے خاندان پہ ناز کیوں ہے پھر آپ کو اتنا؟ جب اللہ سارے ہی انسان ہیں، سارے ہی بشر ہیں، تو پھر آپ کو اپنے خاندان پہ ناز کیوں ہے؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ کیا یہی ناز کم ہے کہ ہم کسی اور کے خاندان میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں، لوگ ہمارے خاندان میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، تو وہ ہے کہ ولایتی علی احب الی من ولادتی منہ، تو خاندان بھی عظیم الشان اور پھر وہ ولایت تو جو ہے آپ کی۔ تو جہاں پر نبی صادق کی صداقت اور باب مدینۃ العلم کا اظہار وہ ایک ساتھ جمع ہو جائے اسے جعفر صادق کہتے ہیں۔ لیکن مل کے اور صلوات بھیجیے گا جعفر صادق علیہ السلام خان بات ہے۔ اچھا بس بات کو میں ایک منزل تک لے جاؤں، صداقت کا جو معیار ہے نا وہ فقط حدیث میں نہیں ہے، امام نے
سند ایسی صادقانہ امام کی جانب بیان، کوئی اس پہ غور کرے گا. سند کہ جب کسی نے کہا کہ میں نے امام سے رجب کے روزوں کی فضیلت پوچھی تو امام نے یوں جواب دیا کہ میں نے سنا اپنے بابا سے، انہوں نے سنا میرے دادا سے، انہوں نے سنا ان کے دادا سے، اور فضیلت کو بیان کیا. یعنی میں نے سنا اپنے بابا سے محمد باقر سے، انہوں نے سنا میرے دادا زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے سنا ان کے دادا علی بن ابی طالب سے، اور پھر امام نے رجب کے روزے کی فضیلت بیان کی. پھر اگلا سوال کیا کہ شعبان کے روزے کی فضیلت بیان کی. امام نے کہا کہ میں نے سنا اپنے بابا سے، انہوں نے سنا اپنے دادا سے، انہوں نے سنا اپنے نانا سے. یعنی میں نے سنا اپنے بابا محمد باقر سے، انہوں نے سنا اپنے دادا، میرے دادا نہیں، اپنے دادا حسین علیہ السلام سے، حسین علیہ السلام نے سنا اپنے نانا رسول اللہ سے. جو ساتھ پشتوں تک یہ بھی جانتا ہو کہ کس نے کیا بات کہی ہے کس سے جعفر صادق ہے. یہ سند ہے. جی اللہم صل علی. اس لیے حافظ حقاق کرمانی جو فارسی زبان کے شاعر، انہوں نے لکھا کہ جعفری باجگر خدا خائی، اگر خدا چاہیے تو جعفری بنو، وگرنہ ہر طریق گمراہی، ورنہ گمراہی تو ملے گی، خدا نہیں ملے گا. تو امام علیہ السلام کی صداقت اور پھر علم اس معیار پر. لہٰذا میں امام علیہ السلام ہی سے استفادہ کرتے ہوئے، ایک تو دل میں دعا بھی ہے، فوراً ایک دل میں خواہش بھی آ رہی ہے، اس کو میں دعا بنا کے پڑھ لوں آپ کی خدمت میں ہم سب کے لیے، کہ جب قیامت میں یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو جب صدا دی جائے کہ وہ جعفری کون ہے، تو اللہ تعالیٰ صادق علیہ محمد کے ساتھ ہمیں ان کے ساتھ ساتھ نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا شمار وہاں پر ہو جائے. یوم ندعو کل اناس بامامہم. سبحان. اس لیے تاریخ تشیع میں بہت بڑا زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جب کوئی شیعہ ہوتا تھا نا غیر میں سے، تو یہ نہیں کہتا تھا میں شیعہ ہوں، کہتا تھا تجعفر، تو میں جعفری ہوا. یعنی جعفری ہونا یہ علامت تھی کہ میں شیعہ ہوا. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اس میں احادیث پہ امام علیہ السلام کا جو کنٹریبیوشن ہے، تفاسیر قرآن کے سلسلے میں جس طرح سے آیات میں ہے، دعاؤں کے سلسلے میں ہے، زیارات کے سلسلے میں. امام حسین علیہ السلام کی 2 زیارتیں جو سب سے زیادہ معروف ہیں، ایک زیارت وارثہ، ایک زیارت عاشورہ، دونوں تعلیم کرتا ہے صادق علیہ محمد. سبحان اللہ. لہذا وہ جو امام والی بات ہے نا کہ امام کے ساتھ اللہ محشور کرے گا، تو وہیں ابو حنیفہ نے یہ بھی پوچھا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں میزان الاعمال، اعمال کو تولا جائے گا، تو اعمال کوئی فزیکل چیز ہے جس کو تولے گا اللہ؟ امام نے کہا ہماری ولایت پہ تولا جائے گا، ایسے تولا جائے گا. اور پھر فرمایا کہ میرے جد نے ارشاد فرمایا کہ کوئی قائم اللیل اور صائم النہار ہو، اور کوہ احد کے برابر بھی صدقہ اور خیرات کر دے، اور صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مظلومانہ بھی مارا جائے، اور ہماری ولایت پر نہ ہو تو جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا. امام نے سب فرمایا. سبحان اللہ. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اب بعض مرتبہ ایسا ہے کہ کچھ ہیں مولا کے چاہنے والے، لیکن کبھی خطا بھی ہوتی ہے. علل الشرائع کی ایک روایت ہے، میں شاید عام طور پر کسی مجلس میں اس طرح سے نہ پڑھ پاؤں، لیکن یہاں پر ایک خاص محفل ہے تو اس لیے پڑھ دیتا ہوں، دل بھی چاہ رہا ہے. جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 490، شیخ صدوق نے لکھا، وہیں سے آگے علامہ مجلسی نے لکھا، وہیں سے تفسیر نور الثقلین میں آیا کہ اسحاق امام کے ایک صحابی ہیں، وہ آئے امام کے پاس، آگے کہا کہ مولا کیا آپ کا چاہنے والا، نعوذ باللہ من ذالک، بھی لفظ استعمال کر رہا ہوں چونکہ روایت میں، زنا کر سکتا ہے یا لواط کر سکتا ہے یا شراب پی سکتا ہے؟ امام نے کہا نہیں. کہا پھر کیا کوئی اور گناہ کر سکتا ہے؟ امام نے کہا کہ ہاں، صغیرہ گناہ کبھی کر سکتا ہے. کہا یہ قرآن میں کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا چاہنے والا یہ کبیرہ گناہ تو نہیں کرے گا لیکن صغیرہ کبھی کر لے گا، ہو سکتا ہے کبھی؟ امام نے کہا. اور سورہ نجم کی آیت نمبر 32 پڑھی امام نے. اچھا یہ ایک لطافت ہے، امام کے بابا امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہم کچھ بھی تم سے کہیں، تم ہم سے پوچھ سکتے ہو کہ من این ھذا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں کہاں لکھا ہوا ہے. یہ دعویٰ فقط اس خاندان کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا. ہاں، ہم کچھ بھی تم سے کہیں. یعنی یہ اتنی انبلیویبل اور اتنی امیزنگ بات ہے کہ میں اس پہ میں اپنے طور پر وجد میں ہوں کہ ایک مجلس سے تو ہونی چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ہم کچھ بھی کہیں تم پوچھ سکتے ہو من این ھذا فی کتاب اللہ، یہ کہاں اللہ کی کتاب میں کہاں پر ہے. وہ مشہور واقعہ میں آپ کو سنا چکا ہوں ایک بار کہ
ساتویں امام سے پوچھا گیا کہ شراب حرام کہاں پر ہے، بتائیے قرآن میں. امام نے دو آیتوں کو جوڑ کے بتایا. یعنی ہم جو کچھ کہیں تم پوچھو کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے. اب امام علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا ماننے والا وہ یہ کبائر گناہ تو نہیں کرے گا لیکن صغیرہ کبھی کر لے گا. کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ امام نے کہا سورہ نجم کی آیت نمبر 32 ہے، جس کا آغاز ہے معراج کے واقعے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ پورا. اس کے بعد آیت نمبر 32 امام نے کہا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش. کچھ فرمایا کہ جو صاحبان ایمان ہیں یعنی امام کے چاہنے والے، وہ اجتناب کرتے ہیں کبائر الاثم بڑے گناہوں سے، والفواحش بے حیائی سے، الا اللمم مگر یہ کہ لمم یہ لفظ قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے اور یہاں پر آیا خالی، مگر یہ کہ کچھ چھوٹی خطا کبھی. لمم کا مطلب اگر آپ لغت میں جا کے دیکھیں تو کبھی ایک بال کو بھی لمم کہا جاتا ہے، یعنی اتنا چھوٹا کبھی ہو سکتا ہے. الا اللمم اللہ نے خود کہا. پھر آگے ان اللہ واسع المغفرہ، اللہ واسع مغفرت کرنے والا ہے. اور آگے کا امام نے آیت پڑھی کہ دیکھو یہ جو چھوٹا ہے نا یہ ہو سکتا ہے گناہ. اچھا یہ یاد رہے کہ صغیرہ بھی جب تکرار ہوتا رہے تو کبیرہ ہو جائے گا. یہ خود حدیث میں بھی ہے، علماء نے اس کی تشریح بھی کی ہے کہ ایک انسان صغیرہ گناہ بار بار اس لیے کر رہا ہے کہ بھائی صغیرہ گناہ کیا فرق پڑتا ہے، نہیں، لیکن وہ پھر بار بار تکرار ہوتے ہوئے کبیرہ بن جائے گا. اور دونوں طرف سے یہ حدیث میں ہے کہ کسی گناہ کو ہرگز چھوٹا نہ سمجھنا. یہ دیکھو کہ معصیت کس کی کر رہے ہیں، اور خود مولا نے یہ بھی فرمایا کہ کسی نیکی کو بھی کمتر نہ سمجھنا. کیف یقل ما یتقبل، وہ قلیل کیسے ہو سکتی ہے جو قبول ہو جائے، جو قبول ہو چکی ہے وہ قلیل کیسے. جیسے اللہ نے قبول کر لیا وہ کم تھوڑی ہے، پھر تو وہ بہت ہے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. تو امام نے کہا کہ صغیرہ کبھی ہو جائے گا. اچھا اور آپ کے جو منکر ہیں کیا ان سے کوئی خیر ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا نہیں ہوگا. کہا لیکن مولا میں تو دیکھتا ہوں کہ جو آپ کے محب ہیں وہ جو گناہ میں نے کہے ان میں سے کبھی کبھار اس میں وہ مبتلا نظر بھی آتے ہیں، اور جو کچھ آپ کے منکر ہیں وہ کچھ اچھے کام بھی کرتے ہیں، وہ صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کبھی وہ. اب میں نے کہا میں یہاں پڑھ سکتا ہوں شاید اس بات کو. جی. امام نے کہا دیکھو یہ طینت کی بات ہے کہ اللہ نے جب ہماری طینت کو خلق کیا، دیکھیں نور کی بات نہیں ہو رہی، وہ جو نور ہے وہ تو اللہ کے نور سے ہے، لیکن اللہ نے اس نور کو بشر بنا کے بھیجا. حضور مکرم بھی بشری کیفیت میں آئے نا. تو امام اسلام نے فرمایا کہ جب اللہ عز و جل نے ہمارے جسموں کو، نوروں کو نہیں، جسموں کو خلق کرنا چاہا، وہ بھی اللہ ہی نے خلق کیا، اور کس نے کیا. تو جنت کا ایک خاص آب تھا، اس کی تشریح کم سے کم میں نے روایت میں نہیں دیکھی. اسے اللہ نے سب سے افضل خاک کے ساتھ ملایا. وہ خاک کون سی ہو سکتی ہے؟ اب میں اپنی تشریح میں کہہ رہا ہوں کہ شاید خاک شفا ہو، اب عبداللہ حسین کی خاک ہو جو سب سے افضل ہے. اور جب اللہ نے ہمارے جسموں کو اس طرح سے خلق کرنا چاہا یا اللہ، تو ہماری فاضل طینت سے ہمارے چاہنے والوں کو بھی خلق کر دیا، لیکن ہم میں اور ان میں فرق رہے. بھائی معصوم تو 14 ہے نا، اور پھر باقی جو ہے وہ جو ہمارے چاہنے والے محب ہیں، بہرحال وہ معصوم نہیں، غیر معصوم ہے، لہٰذا وہ اس مقام تک تو نہیں آ سکتے. تو زمین سے ایک شور خاک کو بھی، یعنی ایک سادہ عام شور یعنی نمکدار، اس کو بھی کچھ لیا اور اس خاک میں ملا دیا ان کی. اور پھر اللہ نے ہمارے جب منکروں کو خلق کرنا چاہا تو ساری مٹی ہی وہاں سے لی، شوردار سے. لیکن اللہ اگر فقط اسی سے خلق کر دیتا تو دنیا میں فقط اتنا شر ہوتا، وہاں تو پھر شر ہی ہوتا خالی، خیر تو ہوتا نہیں، کہ ہمارے محبوں کے لیے دنیا میں رہنا مشکل ہو جاتا. لہذا تھوڑی سی یہاں سے ہمارے محبوں سے طینت لی اور ان میں ملا دی. پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی نہیں پہنچ. یہ صادق علیہ محمد فرما رہے ہیں اللہم صل علی. اچھا ابھی ایک دو منزلیں باقی ہیں. پھر امام نے کہا کہ ہمارے چاہنے والوں سے
اگر کوئی گناہ دیکھو تو وہ اس شوردار خاک کی وجہ سے جو دشمنوں سے آ گئی ہے، اور اگر ان سے کوئی نیکی دیکھو تو ہمارے محبوں کی طینت کی وجہ سے کہ کچھ وہاں پر بھی چلی گئی ہے. میں ایک وجد میں ہوں، آپ بھی ساتھ ہیں انشاءاللہ سے. تو پھر سے سنیے گا کہ اگر ہمارے چاہنے والوں سے تم کو ایسا گناہ دیکھ لو جو تم نے کہا وہ اس پست خاک کی وجہ سے جو تھوڑی اس میں شامل ہوئی، اور اگر ان سے کوئی نیکی دیکھو تو اس خاک کی وجہ سے جو ہمارے محبوں کی طینت ہے. کہ جب قیامت میں یہ دونوں محشور ہوں گے نا تو اللہ ہر ایک کی اصل کو اس کی طرف پلٹا دے گا. جو ہمارے محبوں کے گناہ ہے وہ وہاں پلٹا دے گا جہاں اصل ہے، جو ان کی نیکیاں ہیں وہاں پلٹا دے گا. اللہ اس لیے کہ میرے امام نے فرمایا کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف واپس پلٹتی ہے. یہاں پر جو گناہ تھا اس کی اصل وہ منکر ہے، اس کی خاک ہے، وہ وہاں پلٹ جائے گا. وہاں پر جو نیکی تھی اس کی اصل اس محب کی خاک ہے کہ یہاں پلٹ آئے گی. ہاں اب اس سے حدیث سے سوء استفادہ نہ ہو. ابھی میں کہ خود بخود جب ائمہ علیہ السلام نے شریعت مطہرہ کے حکم کو پیش کیا ہمارے سامنے، تو اگر کوئی اس کا استہزاء کرتے ہوئے کہ میں تو مانتا ہی نہیں، اگر اس شریعت کے کسی عمل کو چھوڑ دے، اس کا مطلب ہے کہ خود حکم امام کا استہزاء ہو گیا اور خود حکم امام سے خارج ہو گیا وہ. جی تو یہاں پر وہ کیفیت ہے کہ بہرحال انسان ہے، خطا ہے، بھول چوک ہے، کبھی کوئی نفس امارہ غالب آ جاتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے انسان. تو یہاں اللہ عز و جل نے یہ فرمایا ہے کہ اگر اس طرح سے کوئی گناہ ہے تو ہو گیا، شرمندگی بھی ہو گئی. بہرحال اللہ جو ہے وہ منکروں کی طرف پلٹا دے گا جو ناصبی ہوں گے، دشمن اہل بیت. اور جو کوئی دشمن اہل بیت ہیں کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے اس نے زندگی میں کسی کی مدد کر دی ہو، کوئی نیک کام کر دیا ہو، اس کی اصل ہے محب علی ابن ابی طالب کی طینت، وہ وہاں پلٹ آئے گا. تو جو ہے آپ کی جی. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ خاص طور پر وہ گناہ کبیرہ جس کا اس روایت میں نام لیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک، اگر اس کا بھی تکرار کیا جائے تو یہ بھی روایات موجود ہیں کہ پھر آخر میں وہ ولایت ہی چلی جاتی ہے اس انسان سے مرتے وقت، کہ وہ ولایت پر رہتا ہی نہیں. تو کہیں یہ نہ ہو جائے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو محب علی سمجھتے ہوئے گناہ کا لائسنس خود ہی دے دے بذام خود، کہ ایک کے بعد ایک گناہ کرتے ہوئے جب وہ موت کے وقت آئے تو شیطان اسے اس ولایت ہی کو واپس لے لے، یہ خود حدیث میں، اس لیے احتیاط کیجیے. تو جو ہے اس لیے کہ اگر وہ ولایت پہ نہ گیا تو پھر وہ معاملہ اور مسئلہ ہو جائے گا کہ پھر اس کے نیک اعمال شاید کہیں اور چلے جائیں کیونکہ ولایت پر نہیں گیا. بات تمام ہو گئی. اللہم صلی علی محمد. اس حدیث کو سنانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ مومن کا جب دل آپ خوش کر دیں امام جعفر صادق اسلام کی حدیث کو سنا کر، تو یقیناً امام جعفر صادق اسلام بھی راضی ہوں گے اس پر، جس طرح سے آپ نے اس پر ایک والہانہ جذبات کا اظہار کیا کہ کیا اللہ کا کرم ہے. اصل میں اس پر کرم دیکھیں اللہ کا، کہ اللہ کتنا عزیز رکھتا ہے محب علی ابن ابی طالب کو. پھر آخر اللہ یہ چاہتا ہے کہ اگر اس سے کہیں گناہ کو غلطی ہو بھی گئی ہے تو پھر وہ جائے گی دشمن علی کے پاس، اور اگر وہاں کوئی نیکی ہو گئی تو آئے گی محب علی کے پاس. اس لیے کہ ہر شے اپنی اصل کی طرف واپس پلٹتی ہے. یہ ایک منزل اور ہے ابھی یہاں پر. اس نے کہا کہ یہ جو آپ نے کہا کہ محب علی اس کا گناہ بھی وہاں چلا جائے گا، مفہوم روایت، اور وہاں سے نیکی یہاں آ جائے گی، یہ بھی کہیں قرآن میں ہے کیا؟ امام نے کہا ہاں قرآن میں ہے. یہ بھی مولا قرآن میں کہا، قرآن میں سورہ فرقان کی آیت پڑھی فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ، قیامت میں اللہ کچھ کے سیئات کو حسنات میں بدل دے گا. امام نے کہا خدا کی قسم وہ کسی اور کے سیئات کو حسنات میں نہیں بدلے گا، ہمارے چاہنے والوں کے سیئات کو حسنات میں بدل دے گا.
اللہ اکبر. فی الدنیا ولی تمام ہو گئے بھائی سلاما. مل کے ساتھ اللہم صلی علی. بہت اچھے بہت اچھے. جی امام نے کہا یہ بھی قرآن میں, اور وہ سورہ فرقان کی امام نے آیت پڑھی کہ کچھ ہے ایسے کہ اللہ نے جن کے لیے وعدہ کیا ہے کہ ان کے سیئات کو بھی حسنات میں بدلے گا, سیئات معاف نہیں کرے گا, حسنات میں بدلے گا. امام نے کہا خدا کی قسم وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ ہمارے محب ہیں جن کے سیئات کو اللہ حسنات میں بدلے گا, اور کسی کے سیئات کو اللہ حسنات میں نہیں بدلے گا. دنیا میں اس کی مثال دیکھنی ہو تو حور علیہ السلام ہے کہ جس کے سیئات کو اللہ حسنات میں بدل دے, ہاں وہ حور ریاحی. جی جی کیا بات ہے. اللہم صلی علی. جی آپ نے اتنی شاداب سماعتوں کے ساتھ اور جوش ولا کے ساتھ محبت امام جعفر صادق علیہ السلام میں اور محبت حضرت حمزہ سید الشہداء علیہ السلام میں اس مجلس کو سماعت فرمایا ہے. آخر میں یہی دعائے مصائب سے پہلے جو خود امام صادق علیہ السلام نے تعلیم فرمائی کہ پروردگار اگر ہمارا رزق آسمانوں میں ہے تو اسے نازل فرما دے, زمین میں ہے تو اسے ظاہر فرما دے, اگر دور ہے تو اسے قریب فرما دے, قریب ہے تو عطا فرما دے, قلیل ہے تو کثیر فرما دے, کثیر ہے تو برکت عطا فرما دے, اور جب رزق مل جائے تو اس میں پستی اور معصیت سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا دے. اس سے جامع دعا رزق کی ہو نہیں سکتی جو تعلیم کرتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. اس کا جو عربی متن ہے وہ تاکید ہے, امام زین العابدین علیہ السلام سے بھی مروی ہے یہ, اور تاکید ہے کہ سورہ واقعہ جو وسعت رزق کے لیے سورہ واقعہ کی تلاوت کے بعد اس دعا کو پڑھا جائے کہ اللہ رزق آسمانوں میں ہے تو نازل کر, زمین میں ہے تو ظاہر کر, دور ہے تو قریب کر, قریب ہے تو عطا کر, قلیل ہے تو کثیر کر, کثیر کر ہے تو برکت دے, اور جب دے رزق تو پھر معصیت سے بچنے کی توفیق, اس لیے کہ جیسے رزق بڑھ جاتا ہے تو کہیں معصیت میں نہ چلا جائے. یہ دعائے رزق تعلیم کرتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام. جی بس عزیزوں, دو شہادتوں کا بیان ہے اور دونوں ہی اہم ہیں. حضرت حمزہ سید الشہداء جن پر رسول اللہ نے گریہ فرمایا, بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے گریہ فرمایا, اور مجلس شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام جن پر بھی بی بی فاطمہ زہرا نے یقیناً گریہ فرمایا ہوگا, اور عالم انوار میں یقیناً رسول اللہ نے گریہ فرمایا ہوگا. حضرت حمزہ کا جب جنازہ تھا نا, رسول اللہ نے حضرت حمزہ کے لاشے پر 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی. جی حضرت حمزہ کے لاشے پر جنازہ پڑھی, اور اس کے بعد ایک ایک احد کا شہید جب لایا جاتا تو حضرت حمزہ کے لاشے کے ساتھ رکھتے اور حضرت حمزہ کے ساتھ اس کا جنازہ پڑھاتے. یعنی حضرت حمزہ کا جنازہ حضور مکرم نے 70 مرتبہ پڑھا. ایک سید الشہداء ہیں اور ایک کربلا کے سید الشہداء جن کا لاشا 3 دن تک کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. اللہ اکبر. حضرت حمزہ کے شکم اتھر کے قریب نیزہ لگا تھا اس وحشی کا, اور یہیں سے کلیجہ اس نے چاک کیا. حضرت حمزہ آپ تسلسل میں دیکھیں تو وہ کربلا سے ایسی شہادت ملتی ہے, کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ, کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ, یہ حقیقت کسی ہندا سے چبائی نہ گئی. جی جتنا بھی محمد علی علیہ السلام سے بغض تھا نا, وہ حضرت حمزہ کے لاشے پہ نکالا گیا, چونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ یا محمد کا سر چاہیے, یا علی کا چاہیے, یا حمزہ کا. کہا محمد تک پہنچنا ناممکن ہے, اس وحشی نے کہا, اس لیے کہ محمد کے قریب ایک شخص کا پہرا ہے کہ محمد تک نہیں پہنچ سکتے. کہا اور اس تک بھی پہنچنا اس لیے ناممکن ہے, اس پہرے دار تک, اس لیے کہ وہ میدان جنگ میں کبھی میمنہ پر ہوتا ہے اور دفتن میسرہ پر ہوتا ہے. کہا ٹھیک ہے پھر حمزہ. تو حضرت حمزہ علیہ السلام 55 برس کا تقریباً سن ہو چکا تھا, اور جب ان کے شکم کے قریب نیزہ مارا گیا اور وہ گرے میدان احد میں, حضور مکرم جب جنگ تھم گئی تو حضور نے کہا کہ حمزہ کہاں ہے. اپنے علم رسالت سے تو جانتے تھے لیکن کوئی کہہ نہیں پاتا تھا کہ حمزہ مار دیے گئے. حضور نے جب بار بار پوچھا تو بتلایا گیا کہ حضرت حمزہ کی شہادت ہو گئی ہے. حضور مکرم آئے, اور میں آپ کو اگر تاریخ سے جو صحیح تاریخ ہے پڑھ کے سناؤں, فَبَكَى بُكَاءً شَدِيدًا عَالِيًا, حضور چیخ مار مار کر روتے رہے حضرت حمزہ کے لاشے پر. سوچئے گا کہ جو سید الشہداء ہوں
حضرت حمزہ ان کے جنازے پر حضور ایسے چیخ مار کے روتے ہیں. تو اگر کربلا میں حضور آتے ظاہری طور پر تو حسین سید الشہداء کے لاشے پر کس کیفیت میں روتے. جی. اور حضرت حمزہ کا جگر چاک کیا جا چکا تھا، آپ کو پتہ ہے، سینہ چاک کر کے جگر نکالا جا چکا تھا اور بے حرمتی کی گئی تھی. جو حضور نے دشمنوں کے ساتھ کرنے سے منع کیا تھا نا، وہ حضرت حمزہ کے لاشے کے ساتھ ہو چکا تھا. اور اس دوران جب حضور اتنے شدت سے گریے میں تھے، حضور نے ایک کام کیا، اس لیے کہ ایک اور منزل آ گئی تھی. حضرت صفیہ ابن عبد المطلب جو حضور کی پھوپھی حضرت حمزہ کی بہن ہے، انہیں خبر ملی کہ میرا بھائی مارا گیا. انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھنے کے لیے جاؤں گی میدان احد میں. حضور کو کسی نے بتلایا کہ حضرت حمزہ کی بہن آ رہی ہے. حضور اپنے سارے گریے کو چھوڑ کر اٹھے اور کہا جلدی سے کوئی چادر لے آؤ کہ بہن کی جگہ بھائی کے لاشے میں نہ پڑے. عزیزوں، یہ گریے کی ایسی کیفیت ہے کہ کسی شیعہ کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آگے مسائل میں کیا کریں. واقعی ایک بہن کا ایسا ہی احترام ہوتا ہے کہ اگر بھائی کے لاشے پر تو بھائی کے ایسے پامال شدہ لاشے پر اس کے نگاہ نہ پڑے. حضور مکرم، میں نے اب بزرگ علماء سے خود میدان احد میں اس بات کو سنا ہے کہ حضور مکرم فرماتے ہیں کہ جلدی سے کوئی چادر کو لے کر آتا کہ حمزہ کے سینے پر ڈال دی جائے. اب بھرے میدان میں چادر کہاں سے ملتی؟ حضرت صفیہ جب بہت قریب آ گئے کہ ایسا نہ ہو کہ بہن کی نگاہ پڑ جائے، تو حضور نے خود اپنی عبا کو اتارا اور حضرت حمزہ کے لاشے میں ڈال دیا تاکہ بی بی صفیہ کی نگاہ حمزہ کے لاشے میں نہ پڑے. ایک جملہ کافی ہے کربلا تک جانے کے لیے، لا یوم کا یوم کا یا باز. اے مولا حسین، جیسے آپ پر گریہ کا دن ہے ویسے کسی کا گریہ کا دن نہیں. اس لیے کہ وہاں بھی ایک بہن آئی تھی مقتل میں، وہاں ایک بھائی نہیں تھا. ایک طرف عباس کا کٹا ہوا لاشا تھا، ایک طرف حسین کا لاشا تھا. وہ مگر بھائیوں کے لاشے نہیں تھے، وہاں بھتیجوں کے لاشے بھی تھے. ایک طرف علی اکبر کا لاشا تھا، ایک طرف قاسم کا بابا لاشا تھا. وہاں بھتیجوں کے نہیں، بیٹوں کے لاشے بھی تھے اور محمد کا لاشا. کوئی تو ہوتا کہ جو بی بی زینب کو تسلی دینے والا ہوتا. کوئی تو ہوتا جو قلب مستر حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو آ کر تسلی دیتا. اور عزیزوں، آپ نے گریہ فرمایا، لیکن میں ایک جملہ اور کہوں. میں نے کہا کہ اور بھائیوں کے لاشے اور پھر بھتیجوں کے لاشے اور اپنے بیٹوں کے لاشے، لیکن ایک لاشا اتنا پامال ہو چکا تھا کہ بہن کو پوچھنا پڑا انت آخر حسین، کیا آپ ہی حسین؟ اللہ جانے حضرت حمزہ کے لاشے پر بھی یہ پوچھنا نہیں پڑا تھا کہ یہ حمزہ کا لاشا ہے، لیکن حسین کے لاشے پر سوال کرنا پڑا کیا یہی حسین کا لاشا ہے. اس لیے کہ حسین کے لاشے پر سر بھی باز ہو گئے، گورا کے ڈابوں تک لاشا پامال ہے. بس عزیزو، جب مصائب امام حسین کو سنے اور آپ کے دل سے صدا نکلے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، تو دل میں نیت رکھنا اور شکریہ ادا کرنا صادق آل محمد کا. جب آپ کہیں السلام علیکہ وارث آدم صفوۃ اللہ، تو یہ احسان ہے صادق آل محمد کا. السلام علیکہ وارث نبی اللہ، یہ زیارت سکھلا، یہ احسان امام صادق کا. جب نجف جانا اور مولا علی کی زیارت کرنا، امام نے کہا جو میرے جد کی زیارت پر جائے ایک ایک قدم پر حج اور عمرے کا ثواب ہے، جب پلٹ کر آئے تو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہے. احسان یاد رکھنا امام جعفر صادق علیہ السلام کا. بلکہ میں ایک جملہ کہوں، جب بھی شہزادہ علی اصغر پر ہو نا، تو یاد کرنا امام صادق کے اس واقعے کو کہ امام چھوٹے سے بچے کو جو بنی ہاشم سے تھا گود میں لے آئے اور عبداللہ رضی علی اصغر کا مسائل پڑھتے تھے. جب شہزادہ علی اکبر کی شہادت پر رونا تو پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کو یاد کرنا. اس لیے کہ امام سے، جب میرے استاد محترم نے قم میں اس روایت کو سنایا تھا کہ جب امام سے کسی نے کہا کہ باپ کے لیے سب سے سخت موقع کون سا ہے، یہاں ماشاءاللہ تشریف فرمائے مومنین جن کے جوان بیٹے بھی ہیں، آپ کے قد کے برابر آپ کا بیٹا ہو جائے تو باپ کے دل کو کتنا اچھا اور لذت محسوس ہوتی ہے. امام نے کہا باپ کے لیے سب سے لذت بھرا موقع تو وہ ہے کہ جب اس کا بیٹا اس کے قد کے برابر کا مولا سب سے زیادہ سب سے زیادہ درد بھرا موقع بھی کوئی ہے. امام نے کہا جب بوڑھے باپ کو جوان کے
اور کربلا کا رخ کر کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. امام سوچ رہے ہوں گے حسین نے چنا کیسے علی اکبر کے لاشے کو. یا امام جعفر صادق علیہ السلام یا ابا عبداللہ. آپ کا لقب بھی آپ کی کنیت بھی ابو عبداللہ ہے. اماموں میں فقط 2 امام ہیں جنہیں ابو عبداللہ کہا جاتا ہے, یا امام حسین علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام. میں نے عرض کیا جب زیارت وارثہ پڑھنا امام صادق کو یاد کرنا, زیارت عاشورہ پڑھنا امام صادق کو یاد کرنا, شہزادہ علی اصغر پر گریہ کرنا امام صادق کو یاد کرنا, علی اکبر علیہ السلام پہ گریہ کرنا امام صادق کو یاد کرنا. ایک منزل اور رہ گئی, جب شام غریبہ بی بی زینب کے جلے ہوئے خیموں پہ گریہ کرنا نا تو یاد کرنا کہ امام صادق علیہ السلام کا گھر بھی جب جلایا گیا امام علیہ السلام گریہ کرتے ہوئے باہر آئے. کچھ لوگوں نے تسلی دینا چاہیے کہ مولا آپ کی جان تو محفوظ رہی, گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ میں اپنے آپ پر نہیں رو رہا, میں شام غریبان بیویوں پر رو رہا ہوں کہ بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے اور دوسرے خیمے سے. عزیزوں, میں جانتا ہوں کہ آپ نے گریہ کیا ہے اور مجلس تمام ہو چکی ہے, لیکن ایک منزل اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام پر اختتام ہو مصائب کا امام کے حکم کے مطابق. تو جب میں شہادت امام جعفر صادق کا ایک جملہ پڑھ دوں, پھر جو امام بارگاہ کی انشاءاللہ مجلس ہوگی اس میں جس حد تک ہو سکے گا مصائب کا بیان کریں گے. کہ جب امام صادق علیہ السلام کو بلایا نا منصور دوانخی نے, تو اس نے قتل کے ارادے سے پہلے بلایا تھا. جب بعد میں انگوروں میں زہر دیا اس سے پہلے کی بات ہے کہ قتل کے ارادے سے بلایا, تو تلوار نکالی نا تو ہاتھ کام گیا اس کا, تلوار گر گئی. پھر تھوڑی دیر بعد تلوار اٹھائی, پھر ہاتھ کام گیا, تلوار گر گئی. 3 دفعہ اس لین نے ایسا کیا. اس کے بعد عزت و احترام کے ساتھ واپس بھیج دیا. تو وہاں کے درباریوں نے کہا کہ آپ نے تو قتل کے لیے بلایا تھا, آپ کا ہاتھ کیوں کانپ رہا تھا؟ کہا جیسے میں تلوار اٹھاتا تھا نا تو رسول اللہ کا چہرہ سامنے آ جاتا تھا, اور رسول اللہ کی جلالت اور ہیبت اتنی تھی, اور وہ فرماتے تھے کہ خبردار تو نے اگر میرے بیٹے پر تلوار چلائی تو مجھ میں ہمت نہیں ہو پاتی تھی, تلوار گر جاتی تھی. میں کہتا ہوں رسول اللہ امام حسین کے وقت بھی تو آئے ہوں گے نا. اللہ جانے امام حسین علیہ السلام کی کیا مضروریت ہے. لقد سکنت حواسک وخفیت الباسک. اے حسین آپ کی سانسیں رکنے لگی تھی, آپ نے اپنے دست و پا ساکن کر لیے تھے, بہت سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین, پتا چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا, پتا چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین. حسین نے سانس بھی روک لی. دوستو یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد, اور میں نے عرض کیا ابو عبداللہ امام حسین کی بھی کنیت اور امام صادق علیہ السلام کی بھی کنیت. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی, دونوں ائمہ سے توسل کرتے ہیں. ایوہ الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق. اے اللہ کی دونوں حجتوں, اے کربلا والے حسین اور اے مدینہ والے مولا جعفر صادق جنت البقیع. یا اللہ امام صادق علیہ السلام کی قبر مسمار, اور وہاں پر نہ کوئی چراغ ہے نہ کوئی روشنی ہے. آپ یہاں مجلس امام صادق میں تشریف فرمائیں, یہاں پر بھی روشنی کا اہتمام ہو جاتا ہے, لیکن اس قبر پہ کوئی روشنی کا اہتمام اب تک نہیں ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے قلب مطہر کے لیے کتنی غمآور اور دردناک بات ہے کہ ان کے بچوں کی قبر پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے. امام حسن مجتبیٰ, امام زین العابدین, امام باقر, امام صادق علیہ السلام کی قبر مسمار. یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی اجاتنا. دونوں جگہ دلوں کو لے جانا ہے, جنت البقیع بھی کربلا بھی. یا وجیہان عند اللہ اشفع. آنکھوں میں آنسو میں سمجھتا ہوں دعا کی قبولیت کا وقت ہے, ایک عجب روحانیت ہے اس وقت خاص. یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا. سب کو زیارتیں بھی نصیب ہوں, آباد بھی ہو جنت البقیع. یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. زہرا زہرا
اور ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرانا مگر اکبر، ٹوٹی کمر شہ کی گھبرانا مگر اکبر، فرزند نبی تیری میت کو اٹھائے گا زہرا زہرا، اکبر کا بھی پرسالو زہرا زہرا، پرسالو 72 کا لو 72 کا ہے تھا ہاتھوں کے کٹنے کا، کچھ غم نہ دلاور کو تھا ہاتھوں کے کٹنے کا، کچھ غم نہ دلاور کو، سیدانیوں کا پردہ اب کون بچائے گا زہرا، عباس کا پرسالو عباس کا پرسالو زہرا زہرا، پرسالو 72 کا